السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جون کی 14 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ پیش کرتے ہیں پاکستان، بھارت، افغانستان، غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور دنیا بھر سے خبریں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ نے 15 اور 16 جون کو ہونے والے یوکرین امن اجلاس کے لیے شرکت کا دعوت نامہ بھیجا ہے، لیکن پاکستان اس کانفرنس میں شرکت نہیں کر رہا۔ شیڈولنگ چیلنجز سمیت کئی عوامل کی وجہ سے پاکستان اس کانفرنس میں شریک نہیں ہو رہا۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں بتایا ہے کہ روس کی یوکرین جنگ میں پاکستان اقوام متحدہ اور UNSC سمیت مختلف بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر غیر جانبدار رہتا ہے۔ صدر جو بائیڈن اور ولادیمیر زیلنسکی نے واشنگٹن اور کیف کے درمیان سیکیورٹی کے ایک 10 سالہ معاہدے پر جمعرات کو دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ اگلے اشرے میں یوکرین کو فوجی امداد اور تربیت فراہم کرے گا۔ زیلنسکی نے کہا کہ یہ معاہدہ ان کے ملک کے لیے بالآخر نیٹو اتحاد کی اہم رکنیت حاصل کرنے کے لیے ایک پل کا کام کرے گا۔ بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے G7 میں بڑے اقدامات کیے ہیں جو اجتماعی طور پر پوٹن کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ ہمیں مات نہیں دے سکتے۔ صدر بائیڈن دنیا کی 7 دولت مند جمہوریتوں کے گروپ یا G7 کے اجلاس میں شرکت کے لیے اٹلی میں ہیں۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان خاتون نے G7 سربراہی اجلاس کے دوران اعلان کردہ امریکہ اور یوکرین کے سیکیورٹی معاہدے کو صرف کاغذ کا ٹکڑا قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ ماریا زخاروفا نے روسی خبر رساں ایجنسیوں کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ یہ معاہدے کچھ بھی نہیں ہیں، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے جمعے کے روز کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن یوکرین سے جنگ ختم کرنے کے مطالبات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ آسٹن برسلز میں نیٹو صدر دفاتر میں رپورٹروں سے بات کر رہے تھے۔ پوٹن نے اس سے پہلے کہا تھا کہ روس یوکرین میں جنگ صرف اسی صورت میں ختم کرے گا جب کیف نیٹو میں شرکت کے عزائم کو ترک کر دے اور وہ چاروں صوبے روس کے حوالے کر دے جن کی ملکیت کا وہ دعویٰ کرتا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل سے منظور ہونے والے جنگ بندی مسودے پر حماس کی تجویز کردہ ترامیم کے بعد امریکہ اس معاملے پر آگے کی راہ تلاش کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے جمعرات کو صحافیوں کو بتایا کہ حماس کی بعض ترامیم معمولی نوعیت کی ہیں جن کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، تاہم کچھ ترامیم بے ربط ہیں۔ جیک سلیون کا کہنا تھا کہ جنگ بندی مسودہ دراصل اسرائیل کی تجویز ہے اور وہ اب بھی اس پر قائم ہے۔ جیک سلیون نے خبردار کیا کہ مصر اور قطر کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کی نوعیت ایسی ہے کہ پیش رفت میں وقت لگ سکتا ہے۔ دریں اثنا ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ اسرائیل کو جنگ بندی پر مجبور کرے۔ دوسری جانب امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا گروپ 7 اجلاس کے موقع پر کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کی راہ میں حماس رکاوٹ ہے۔ گروپ آف 7 کے رہنماؤں نے جمعے کے روز ایران کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے جوہری افزودگی کے پروگرام میں پیش رفت روک دے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تہران بیلسٹک میزائل روس کو منتقل کرتا ہے تو اسے نئی پابندیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے جو بیان دیکھا ہے اس میں تہران پر زور دیا گیا ہے کہ وہ یورینیم افزودگی کی جاری سرگرمیوں کو روک دے کیونکہ سویلین مقاصد کے لیے ان کا کوئی قابل اعتبار جواز نہیں ہے۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کے جوہری ادارے کی ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ ایران نے اپنی فردا سائٹ پر تیزی سے یورینیم افزودہ کرنے والے اضافی سینٹریفیوجز نصب کر دیے ہیں۔ کرغزستان نے جمعے کو کہا کہ اس نے داعش گروپ کے مشتبہ 15 حامیوں کو گرفتار کیا ہے۔ ماسکو میں مارچ میں ہونے والے حملے کے بعد
جس کی ذمہ داری جہادی گروپ نے قبول کی تھی، داعش کی موجودگی سے وسطی ایشیائی ممالک میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ سیکیورٹی سروس کا کہنا ہے کہ دارالحکومت بشکیک اور ملک بھر میں مجموعی طور پر 15 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گروپ کے رہنماؤں میں سے ایک کا تعلق افغانستان میں داعش خراسان گروپ سے ہے۔ داعش کی خراسان شاخ کو اقوام متحدہ نے افغانستان اور وسطی ایشیا میں سب سے بڑا دہشت گرد خطرہ قرار دیا ہے اور یہ وسطی ایشیا کے ممالک کے لیے اہم سیکیورٹی چیلنج ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے انسانی حقوق کی حالت پر اپنی سالانہ رپورٹ میں ملک میں بالعموم اور سندھ میں بالخصوص امن و امان کی خراب صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کمیشن کے مطابق ملک بھر کی طرح سندھ کے مختلف اضلاع سے ایک سال میں مزید 175 شہریوں کو جبری اغوا کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سندھ میں کمزور معاشرتی پس منظر رکھنے والے گروہوں کے حقوق کو بھی دھچکا لگا ہے۔ تاہم دوسری جانب HRCP نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں بعض ترامیم اور صوبے کی ہر یونین کونسلیں میں خواجہ سراؤں کو نمائندگی دینے کا خیر مقدم کیا ہے۔ رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سندھ حکومت جرائم کی روک تھام کے لیے تمام تر کوششیں کر رہی ہے اور صوبے میں امن و امان کی صورتحال میں خاصی بہتری دیکھی گئی ہے۔ پاکستانی حکام نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان قلعہ سیف اللہ میں بادینی کراسنگ پوائنٹ کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ویزا رجیم کے نفاذ پر تاجروں کے احتجاج کے باعث چمن سے دونوں ممالک کے تاجروں کی آمد و رفت معطل ہے۔ بادینی سرحد کے قریب رہنے والے قبائلی رہنماؤں نے حکومت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ افغانستان سے ملحقہ پاکستان کے قبائلی ضلع کرم میں دہشت گردی اور بدامنی کے واقعات کی روک تھام میں سیکیورٹی اداروں اور انتظامی عہدیداروں کی ناکامی کے رد عمل میں قبائلی رہنماؤں نے احتجاج شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ احتجاج کے پہلے مرحلے میں ضلعی مرکزی شہر پارا چنار میں ہفتے کے روز سے ایک پرامن مارچ کیا جائے گا، جبکہ عید الاضحیٰ کے بعد طویل دورانیے کے احتجاجی پروگرام پر حتمی طور پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور ترکیہ سمیت متعدد مسلمان آبادی والے ممالک میں عید الاضحیٰ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ عید الاضحیٰ کے سلسلے میں لگائی جانے والی مویشی منڈیوں میں شہریوں کا رش ہے، جہاں جانوروں کی خریداری جاری ہے۔ بعض ممالک میں عید الاضحیٰ 16 جون جبکہ پاکستان میں عید 17 جون کو منائی جائے گی۔ طالبان رہنماؤں نے اپنے عید الاضحیٰ کے پیغام میں کہا ہے کہ افغانستان میں اسلامی حکومت کے قیام کے بعد سے تمام شہریوں کے اسلامی حقوق بحال ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے ایک بار پھر اپنے پیغام میں افغان لڑکیوں اور خواتین کے تعلیم اور کام کے حقوق کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان دنیا بالخصوص اسلامی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کا عید کا پیغام اس وقت میں شائع ہوا ہے جب دنیا افغانستان میں ثانوی تعلیم پر 1000 دن کی پابندی کے لیے طالبان کی مذمت کر رہی ہے۔ کرکٹ T20 ورلڈ کپ میں امریکہ اور پھر روایتی حریف بھارت سے شکست کے بعد پاکستان عالمی مقابلے سے باہر ہونے کے قریب ہے۔ ایسے میں فلوریڈا کا خراب موسم شاہینوں کے لیے مزید پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ امریکہ اور آئرلینڈ آج فلوریڈا کے شہر لارڈ ہل میں مد مقابل ہیں۔ اگر آئرلینڈ امریکہ کو شکست دے اور پاکستان اتوار کو شیڈول آئرلینڈ کے خلاف اپنے میچ میں کامیاب ہو تو اگلے مرحلے تک رسائی حاصل کر لے گا، لیکن اگر امریکہ نے آئرلینڈ کو شکست دے دی یا میچ بارش کی وجہ سے متاثر ہو گیا تو دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ مل جائے گا اور یوں امریکہ سپر 8 مرحلے میں پہنچ جائے گا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ
خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔